السلام علیکم، میں ہوں اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ماہ نومبر 2022 میں برج قوس یعنی سیگیٹیریئس کی فلکیاتی پوزیشن علم نجوم اور علم فلکیات کے حساب سے کیا ہوگی، اور اس کے برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی زندگی میں کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ تو جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ماہ نومبر 2022 میں شروع سے ہی سازگار مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور کاروباری حضرات کا کاروبار ترقی کرے گا، اور جو قوس سے تعلق رکھنے والے ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کی ترقی ہو سکتی ہے، ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے، مگر آپ کی ذاتی زندگی میں مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی نومبر 2022 میں برج قوس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک سازگار اور اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے ذائچے کے 10ویں گھر کی جانب رجت پسند مشتری کا رخ جو پورے مہینے رہے گا، جس سے آپ کے پیشہ ورانہ معاملات اچھے رہیں گے۔ کام کی جگہ پر اچھی صورتحال پیدا ہوگی اور آپ پر بھروسہ کیا جائے گا۔ آپ بھرپور طریقے سے اپنے کام پر توجہ دیں گے اور سخت محنت کریں گے، جو آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گی۔ آپ کے کام اور آپ کی محنت کو سراہا جائے گا۔ اس مہینے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ آپ کو اس مہینے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنی عقل اور دانش مندی سے اپنے کاموں کو سر انجام دینے کی ضرورت ہوگی۔ ماہ نومبر میں برج قوس والوں کے ساتھ ان کے سینئر کا رویہ شفقت آمیز ہوگا اور آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ماہ نومبر 2022 کے آخری ایام میں آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں مریخ کی آمد کی وجہ سے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر آپ بآسانی اس صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کو اس ماہ ہمت اور حوصلے سے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا اور اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے برج قوس کے مخالفین متحرک ہوں گے، مگر آپ اپنی عقل مندی اور ذہانت سے اپنے مخالفین کو بآسانی شکست دے سکیں گے۔ نومبر کا آغاز برج قوس سے تعلق رکھنے والوں کے کاروبار کے لیے کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں سیارہ مریخ ریٹروگریڈ کی حالت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروباری شریک کار سے معاملات یا اختلافات ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کے کاروباری معاملات پر منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ اگر اس دوران آپ اپنے جذبات میں گرم جوشی برقرار رکھتے ہیں تو آپ اس ٹائم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی آپ چھوٹی موٹی باتوں کو اگر درگزر کر دیں، آپ اپنے تعلقات کو پہلے کی طرح ہی برقرار رکھیں تو آپ اس ٹائم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 13 نومبر سے سیارہ مریخ آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں داخل ہونے سے آپ کے کاروبار میں مزید بہتری ہوگی اور حالات میں اور بہتری ہو سکتی ہے، مضبوط ہوگی، کیونکہ ایک جانب سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 2 گھر یعنی اپنے گھر میں موجود ہے۔ یہ آپ کو مالی اعتبار سے مضبوط کرے گا، آپ اچھی بچت کر سکیں گے۔ دوسری جانب آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں سیارہ عطارد، سیارہ زہرہ اور کیتو کا جوڑ اچھی آمدنی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ ایک سے زیادہ ذرائع سے پیسہ کما سکتے ہیں اور آمدنی کا باقاعدہ بہاؤ رہے گا۔ آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔
جب مہینے کے آخری نصف میں سیارہ عطارد، سیارہ شمس اور سیارہ زہرہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہوں گے اور سیارہ مریخ چھٹے گھر میں داخل ہو کے 12ویں گھر کا رخ کرے گا، تب آپ کو اپنی مالی پوزیشن پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اس دوران اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں۔ آپ کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ فضول خرچ سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہوگی، نہیں تو اخراجات آپ کی آمدن سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ برج قوس والوں کو اس ماہ اچھی صحت کا سامنا ہوگا، مگر پھر بھی آپ کو کھانے پینے میں لازمی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سیارہ مشتری کے 4تھے گھر میں موجودگی سے اور زیادہ تر سیاروں کی 11ویں گھر میں موجودگی سے صحت کے مسائل کافی بہتر رہیں گے، مگر مریخ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا اور اس کا رخ پہلے گھر کی جانب ہوگا۔ اس سے آپ کو جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ سیارہ مریخ شروع ماہ سے ہی چھٹے گھر میں داخل ہوگا اور 3 سیارے یعنی سیارہ زہرہ، سیارہ عطارد اور سیارہ شمس آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہوں گے، جس سے آپ کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو غذا کے معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس ماہ محبت کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے یہ مہینہ برج قوس والوں کی لو لائف کے لیے بہترین ٹائم ثابت ہوگا۔ آپ اپنی محبت کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی لو لائف کے تعلقات کو مضبوط کریں گے اور کچھ قوس افراد محبت کو مضبوط رشتے میں بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر کچھ قوس افراد کے لیے سماجی مسائل رکاوٹ بن سکتے ہیں، جو ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے دانش مندی سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تاہم پھر بھی یہ مہینہ آپ کی لو لائف کے لیے سازگار مہینہ ثابت ہوگا۔ ایسے قوس افراد جو شادی شدہ ہیں، آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں سیارہ مریخ کمزور حالت میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے ازدواجی معاملات تناؤ جیسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ شریک حیات کا رویہ تلخ ہو سکتا ہے، جو تنازعات اور جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے ازدواجی زندگی میں مریخ کے ریٹروگریڈ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس ماہ اپنے ازدواجی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو شریک حیات کو سمجھنا ہوگا۔ تاہم جب سیارہ مریخ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں داخل ہوگا تو صورتحال یکسر بدل جائے گی اور ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ شریک حیات سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے 12ویں گھر میں سیارہ زہرہ، سیارہ عطارد کے داخل ہونے سے آپ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ آپ کے گھریلو زندگی پرسکون ہوگی۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے ذائچے کے 2 گھر میں زحل کی موجودگی آپ کو اپنے دوست احباب سے دور کر سکتی ہے۔ آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال سے آپ اپنے خاندان اور دوست احباب سے دور ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے الفاظوں پر غور کرنے کے بعد پھر ادا کریں۔ فضول بحث و مباحثے سے پرہیز کریں، کسی پہ طنز اور تنقید نہ کریں۔ ماہ نومبر 2022 میں آپ کو بہن بھائیوں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ وہ آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اگر دیکھا جائے نومبر آپ کے لیے ایک بہترین مہینہ ثابت ہوگا، مگر مندرجہ بالا احتیاط لازمی کرنی چاہیے۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے ماہ نومبر 2022 بہترین مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششیں رنگ لائیں گی۔ آپ اپنے تعلیمی کیریئر میں کامیابی کی جانب گامزن ہوں گے۔
ماہ نومبر 2022 میں آپ بیرون ملک سفر کے لیے کوششیں کریں گے جو کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے اس مہینے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ اس مہینے دوران سفر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی قسم کے سفر کے دوران احتیاط سے کام لیں۔ برج قوس والوں کو اس مہینے چاول یا پھر باجرے کا حسب توفیق صدقہ دینا بہتر ثابت ہوگا، اور آپ کو یہ صدقہ دینا چاہیے تاکہ آپ جو تھوڑی بہت مسئلے مسائل ہیں آپ ان سے نجات پا سکیں اور آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی برج قوس والوں کو اپنا ورد خاص جو ہم اپنی ویڈیوز میں بارہا بتا چکے ہیں اس کا ورد خاص لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جناب یہ تھی برج قوس یعنی سیگیٹیریس سے ریلیٹڈ کچھ معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ان باکس میسج کریں یا پھر اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر اور FB ID شو ہو رہی ہوگی، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی ضرور کریں گے۔ میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔